السلام علیکم ایوری ون، دس از می عائشہ ابراہیم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کے لیکچر میں ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے، کرمنالوجی اور سوشیولوجی کا، جو کہ ہے کرائم اور اس کی کچھ ٹائپس. سو لیٹس اسٹارٹ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرائم کیا ہے. کرائم بیسیکلی کوئی بھی ایسا ایکٹ یا کوئی کام جو قانون میں کرنا منع ہو، اور اگر آپ وہ کام کریں تو گورنمنٹ اتھارٹی یا جو ملک کا قانون ہے وہ آپ کو اس کے لیے سزا دے. یعنی ایسا ایکٹ جس میں آپ خود کو یا کسی دوسرے شخص کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچاؤ، چاہے وہ نقصان آپ انٹینشنلی پہنچا رہے ہو یا ان انٹینشنلی، اور قانون آپ کو اس کے لیے سزا دے، تو یہ کرائم کہلاتا ہے. کرائم کی اب ڈفرینٹ نوعیت ہوتی ہے، ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. کچھ بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں، جیسے کہ مرڈر کرو آپ یا کرپشن کرو بڑے لیول پہ، تو اس کے لیے آپ کو سزا بھی جو ہے وہ زیادہ سخت قسم کی دی جائے گی. لیکن اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کرائم کرتے ہو، کوئی آپ نے تھوڑی بہت چوری کر لی یا کسی کو تھریٹ کیا، دھمکی دے دی، تو اس کے لیے آپ کو زیادہ سیریس سزا نہیں دی جاتی. تو کرائم جو ہے وہ ویری کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا کر رہے ہو، اس کے اکارڈنگ ہی آپ کو کورٹ جو ہے وہ پنش کرتی ہے. یہاں پہ اس کی بہت ایزی سی ڈیفینیشن ہے: وائلیشن آف فارمل نارمس از کالڈ کرائم. اب یہ جو فارمل نارمس میں نارمس اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فاکویز اور ایک ہوتی ہے مورز. جو فاکویز ہوتی ہے نا، وہ ڈیوینس میں آ جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی کام غلط کرتے ہو تو سوسائٹی آپ کو برا سمجھتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ بڑے سے بدتمیزی کرو، ٹیچر کی انسلٹ کرو، کہ سوسائٹی کی نظر میں آپ برے بنتے ہو، لیکن کورٹ آپ کو اس کے لیے پنش نہیں کر سکتا. لیکن جو مورز ہے نا، اس میں آپ اگر کوئی چیز وائلیٹ کر رہے ہو تو آپ کو کورٹ پنش کرے گا. جیسے آپ چوری کرو، مرڈر کرو، ٹھیک ہے، تو یہ فارمل نارمز ہوتے ہیں. مورز جو ہے وہ اگر آپ ان کو وائلیٹ کرتے ہو تو آپ کو کورٹ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے. تو یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ فارمل نارمز یعنی کہ لاز کو وائلیٹ کرو گے تو یہ کرائم کہلاتا ہے. جیسے کہ مرڈر کرو، کسی کا چوری کرو، تو یہ کرائم کی اگزامپل ہے. نیکسٹ ہے ٹائپس آف کرائم. ٹائپس آف کرائم میں فرسٹ ٹائپ ہے کنونشنل کرائم، جس میں دو طرح کے کرائم آ جاتے ہیں: ایک وائلنس اور ایک پراپرٹی کرائم. اور اس کے بعد ہے وائٹ کالر، پروفیشنل، آرگنائزڈ، وکٹم لیس. ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے کنونشنل کرائم. کنونشنل کرائم مطلب روایتی قسم کے جرم یا قدیمی طریقے سے کیے جانے والے جرم. ٹھیک ہے، اب گلی میں چوری ہو گئی یا کسی نے کسی کو مار دیا، تشدد کیا، تو یہ کنونشنل قسم کے کرائم ہے. جو ہمارے مائنڈ میں کوئی ورڈ بولے نا کرائم، تو ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے یہ ہوگا کرائم. ٹھیک ہے، تو یہ وہی کنونشنل کرائم ہے. یہ وہ کرائمز ہوتے ہیں یا وہ انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو عام طور پر سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ اس کی کچھ ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں، جیسے تھیفٹ یعنی کہ چوری کرنا، آپ کسی کا والیٹ چوری کر لو. ایزالٹ، اس کے بعد ایزالٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مار پیٹ کرو، اس کو فزیکلی ہرٹ کرو، کسی شخص پر حملہ کرنا، یہ ایزالٹ میں آ جاتا ہے. اس کے بعد بیگلری میں آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کی، جیسے فار ایگزامپل جیولری کی شاپ ہے، الیکٹرانکس کی شاپ ہے، اس میں گھس کر ان کی چیزیں اٹھاؤ، چوری کرو. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں وین سم ون بریکس انٹو دا بلڈنگ ٹو اسٹیل اور ٹو ڈو ہارم، یعنی آپ کسی بلڈنگ میں زبردستی گھس جاؤ، وہاں چوری کرو اور اگلے کو نقصان پہنچاؤ. اس کے بعد ہے روبری. روبری میں اسنیچنگ یا کسی سے زبردستی اس کی کوئی چیز کھینچ لینا، یہ روبری ہوتا ہے. وینڈلزم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی پراپرٹی یا بلڈنگ، وہیکل وغیرہ کو نقصان پہنچاؤ، توڑ پھوڑ کرو. وینڈلزم کا سمپل مطلب ہوتا ہے توڑ پھوڑ کرنا. ٹھیک ہے، انٹینشنلی آپ کسی کی چیز کو ڈیمیج کرو یا ڈسٹرائے کرو اس کی اجازت کے بغیر. تو یہ اس قسم کے جو کرائمز ہیں وہ کنونشنل کرائمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس کی دو طرح کے ہیں کہ کرائم آف وائلنس. کرائم آف وائلنس میں وہ کہہ رہے ہیں ان وچ اوفینڈر یوزز اور تھریٹ ٹو یوز وائلنٹ فورس اپون دا وکٹم، کہ آپ اگلے کو اپنے فورس کے ذریعے، تشدد کے ذریعے کوئی کرائم کر رہے ہو. جیسے فار ایگزامپل کسی کا مرڈر کر رہے ہو، کسی کو جان سے مار دو، فورس ریپ کرو، روبری کرو. ایزالٹ یعنی جس میں آپ کی فورس یوز ہو رہی ہو، فزیکلی آپ اگلے کو ہرٹ کر رہے ہو اور اپنی جو ہے وہ ایک تشدد والے انداز میں کرو، تو اس کو ہم کرائم آف وائلنس بولتے ہیں. یعنی وائلنس اینڈ تشدد شامل ہو، فورس شامل ہو آپ کی، جس کے ذریعے سے آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے کرائم آف وائلنس. اس کے بعد آ جاتا ہے پراپرٹی کرائم. پراپرٹی کرائم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاؤ، چاہے آپ اس کی کوئی چیز چوری کر کے کرو یا پھر آپ اس کی وہ پراپرٹی کو خراب کرو، ڈیمیج کرو، توڑ پھوڑ کرو، تو اس کو ہم پراپرٹی کرائم بولتے ہیں. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اس میں دو طرح کی شامل ہوتی ہیں: تھیفٹ یعنی کہ چوری کر لو یا ڈسٹرائے کر دو پراپرٹی کو. تو اس طرح سے آپ پراپرٹی کرائم کرتے ہو. اس میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں ڈفرینٹ فارمز کی، انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے فراڈ. فراڈ کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کسی کو اپنے فائدے کے لیے دھوکہ دو. جیسے فار ایگزامپل یہ ناپ تول میں کمی کرنا. اس کے علاوہ یہ جو پاکستان میں بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے آن لائن ورک اویلیبل، اتنی انویسٹمنٹ کریں، یہ فراڈ جو ہے آپ کو اپنے وہ پرسنل فائدے کے لیے، ایڈوانٹیج کے لیے بیوقوف بناتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے آرسن. آرسن یہ ہوتا ہے کہ مطلب
جان لیوا آگ لگانا کسی بلڈنگ کو، وہیکل کو، ایون انسان کو آگ لگا دو تو یہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وینڈلزم، آلریڈی دیکھ لیا وینڈلزم، توڑ پھوڑ کرنا۔ برگلری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہی زبردستی گھس جاتے ہو کسی کی بلڈنگ میں، اس کو نقصان پہنچاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موٹر وہیکل تھیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی گاڑی چوری کر لو، بائک چوری کر لو، یعنی کسی کے وہیکل کی چوری جو ہے وہ موٹر وہیکل تھیفٹ میں آتا ہے، جو کہ ایک پراپرٹی کرائم ہے۔ وائلنس کرائم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فورس کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو نقصان پہنچاؤ، کسی انسان کا قتل کرو، کسی کا ریپ کرو، کسی سے چوری کرو، اس کو مارو پیٹو، اس کو تشدد کا نشانہ بناؤ۔ تو یہاں پہ کرائم آف وائلنس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچا رہے ہو اپنی تشدد کر کے، اپنی فورس کو یوز کرتے ہوئے۔ جبکہ کرائم آف پراپرٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کی پراپرٹی کو چوری کر رہے ہو یا پھر اس کو خراب کر رہے ہو، ڈسٹرائے کر رہے ہو، یعنی آپ اگلے کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہو۔ نیکسٹ ٹائپ آ جاتی ہے وائٹ کالر کرائم۔ وائٹ کالر کرائم میں جو جتنے بھی ہمارے یہ دیکھیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، پولیٹیشنز ہیں، آرمی آفیسر ہیں، کالر وائٹ کس کا ہوتا ہے؟ یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں یا بڑے بڑے آفیشلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے جتنے پاکستان میں جو بیٹھے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، یہ زرداری کا خاندان ٹبر، یہ سارے وائٹ کالر کرمنلز ہیں۔ یہ آرمی آفیسر ہو گئے، یہ باجوے قسم کے، یہ ہمارے جج وغیرہ ہو گئے، یہ جو بکے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے وائٹ کالر کرمنلز میں آتے ہیں۔ اب وائٹ کالر کرائم ہوتا کیا ہے؟ یہ نان وائلنٹ کرائم ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کو فزیکلی ہرٹ نہیں کر رہے ہوتے، کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا رہے ہوتے، فزیکل فورس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ یہ وہ کرائم ہوتے ہیں جو پیشہ ورانہ یا بزنس مین یا اعلیٰ عہدیدار قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ یہاں لوگ اپنے فائنینشیل گین کے لیے اور پیسے کے لیے جرم کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اچھے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں یا جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ پیسے کے لیے لوگوں کے ساتھ ڈسانیسٹی کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ فائنینشلی موٹیویٹڈ اوفینسز ہوتے ہیں، یعنی پیسے کے گیم ہوتے ہیں، یہاں پہ ساری پیسے کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وائٹ کالر کرائم تب ہوتا ہے جب لوگ یا بزنس مین جو ہوتے ہیں وہ ڈس آنیسٹ چیزیں کریں پیسہ کمانے کے لیے، وائلنس کو یوز نہیں کرتے، لیکن یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان سے پیسہ کماتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگزامپلس میں ہے سب سے پہلے ایمبیزلمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک آرگنائزیشن یا کمپنی کے فائنینشیل فنڈ کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اپنا فائدہ نکالے، تو اس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کام موسٹلی ورکرز وغیرہ کرتے ہیں یا ان کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کہیں سے فنڈز آنے ہو تو فنڈز آپ ان جگہوں پہ نہ لگاؤ جس کے لیے فنڈز آئیں، بلکہ وہ آپ اپنی جیب میں رکھ لو، تھوڑا بہت لگا دیا، باقی آپ نے دھاندلی کر کے اپنے پاس رکھ لیے، تو یہ ہوتا ہے۔ پھر ہے انسائڈر ٹریڈنگ۔ انسائڈر ٹریڈنگ کا مطلب ہے کہ لوگ کمپنی کی کانفیڈینشیل انفارمیشن کو غلط طریقے سے استعمال کریں، یہ اللیگل ہے اور لوگ اسے اپنا پروفٹ کمانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اب اس کانفیڈینشیل انفارمیشن کو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لیک کرتے ہیں، اس کو غلط یوز کر کے اسٹاک خریدتے بیچتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے ایکس وائی زی، ٹھیک ہے۔ اب ان کی کوئی ایک ورکر ہے، اس کے پاس کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، وہ جا کے کسی ان کی کمپیٹیٹر کمپنی کو بتا دیتا ہے پروفٹ کے لیے، پیسے کے لیے، اور وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اس کمپنی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ انسائڈر ٹریڈنگ ہوتا ہے۔ فراڈ وہی کہ لوگوں کو دھوکہ دینا۔ منی لانڈرنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بلیک منی ہوتی ہے، جو انلیگل طریقے سے آپ نے پیسہ کمایا ہوتا ہے، اس کو آپ لیگل شو کروانے کی کوشش کریں، اس کو وائٹ منی کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جتنے بھی فنڈز کھائے ہوتے ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے، اس کو یہ وائٹ منی کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری حلال کی ارننگ ہے اور یہ ہم نے صحیح ذرائع سے حاصل کیا، تو یہ فیک ہوتا ہے، یہ منی لانڈرنگ کا ہوتا ہے پیچھے گیم۔ اس کے بعد ہے ٹیکس ایویژن۔ اس میں لوگ یا آرگنائزیشن ٹیکس پے کرنے سے بچنے کے لیے اپنی ٹیکسیبل انکم کو چھپانے یا کم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ یا تو کم ٹیکس پے کریں یا انہیں کرنا ہی نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وائٹ کالر کرائمس کی ایگزامپل ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پروفیشنل کرائم۔ پروفیشنل کرائم جو ہے یہ تب ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس یا کسی شخص کے پاس کسی قسم کا نالج یا اسکل ہو، اس کو یوز کرتے ہوئے وہ کرائم کریں۔ یہ وہ کرائم ہوتے ہیں جو پروفیشنل کرمنلز بڑی محنت اور تیاری کے ساتھ کرتے ہیں، اس سے ان کو پیسہ یا کسی نہ قسم کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی لیے وہ یہ کرتے ہیں۔ یہ کرائم یوزلی آرگنائزڈ گروپ یا انڈیویجول کرتے ہیں، ان میں چوری، اسمگلنگ، سائبر کرائم، فراڈ جیسی انلیگل ایکٹیویٹیز شامل ہوتی ہیں اور یہ لیگل سسٹم کے خلاف ہوتے ہیں، تو اس پہ سخت پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ اب پروفیشنل کرائم کی اگر ہم اگزامپل لیں تو یہاں پہ بڑی سمپل سے انہوں نے اگزامپل لکھی ہوئی ہے، کاؤنٹر فیٹ گڈ آپریشن۔ جیسے اب ایک اسکن کیئر کا برانڈ ہے دی آرڈنری، اس کے آپ کو بے تحاشا فیک پروڈکٹس مارکیٹ میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فیک پروڈکٹس جو بنانے والے ہیں وہ پروفیشنل کرمنلز ہیں، ان کے پاس کوئی اسکل ہے، ان کو پتہ ہے فارمیسی وغیرہ کا یا یہ جو ان کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، تو انہوں نے پروفیشنلی جو ہے وہ اسکیم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، فیک پروڈکٹ کی کاپیز بنا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کلودنگ میں بھی ہو سکتا ہے، الیکٹرانکس میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اوریجنل پروڈکٹس کے نام پہ آپ کو فیک پروڈکٹس بیچتے ہیں، تو یہ پروفیشنل کرائم ہوتا ہے۔
اس کے بعد آ جاتے ہیں آرگنائزڈ کرائم پہ۔ آرگنائزڈ کرائم ایسی ٹائپ ہے کرائم کی جہاں لوگ مل کر آرگنائز طریقے سے کرائم کرتے ہیں۔ انلیگل ایکٹیویٹیز جیسے اسمگلنگ، منی لانڈرنگ وغیرہ کو پہلے وہ پلان کرتے ہیں، پھر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک کمپلیکس اور سسٹمیٹک کرمنل ایکٹیویٹی کا گروپ ہوتا ہے جس میں لوگ ایک ساتھ مل کر پہلے پلاننگ کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم نے کرنا ہے، ایگزیکیوشن وغیرہ دیکھتے ہیں۔ اور اس میں ایک مضبوط سٹرکچر ہوتا ہے، پراپر ہائرارکی ہوتی ہے، اس میں لیڈر ہوتا ہے، مڈل مین ہوتا ہے، فوٹ سولجر ہوتا ہے، اس قسم کی مطلب ڈویژن ہوتی ہے لوگوں کے درمیان کام کی۔ لیڈر جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ پاور رکھتے ہیں، مڈل مین لیڈر اور فوٹ سولجر کے درمیان ایک برج کا کام کرتے ہیں، اور جو فوٹ سولجر ہیں وہ ایگزیکیوشن کے پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں یا وہ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں۔ اب آرگنائزڈ کرائم کا جو گروپ ہوتا ہے یہ اکثر گلوبل لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے اپنی انلیگل ایکٹیویٹیز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں پاکستان میں ڈرگ کی اسمگلنگ کے لیے، ایون یہ جو بیگرز مافیا، بھکاری مافیا، یہ سارے آرگنائزڈ کرمنلز ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بھکاری ایسے پھر رہے ہیں، انہوں نے اپنے پراپر فکس جگہ رکھی ہوئی ہیں، کسی باہر سے آنے والے بھکاری کو بھی وہاں وہ مانگنے نہیں دیتے، تو یہ پراپر مافیا ان کو بڑی بڑی پیچھے سے ہستیوں کی پشت پناہی حاصل ہے، جیسے آرمی کے آفیسرز ہو گئے یا بڑے بڑے پولیٹیشنز ہو گئے۔ یہ اس قسم کے لوگ اس طرح کے کاموں میں ہوتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ یہاں پہ کوئی مرڈر کر دے، کوئی بڑے سے بڑے کیس میں اس کا نام آ جائے، کیوں نہیں کوئی پکڑا جاتا؟ کیونکہ یہ پیچھے ان کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی، اس میں تھا کہ یہ جو لاہور اسلام آباد سائڈ کے جو ہوٹل وغیرہ ہے جہاں پہ روم مل جاتے ہیں یہ ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس کو، جہاں وہ جا کے مطلب جاتے ہیں ریڈ کرنے، یہ تو وہ جو ہوٹل ہے وہاں کیوں چھاپے نہیں پڑتے؟ کیا پولیس کے علم میں نہیں ہے کہ وہاں یہ کام ہو رہا ہے؟ کیوں ان کو روم اتنی ایزیلی مل جاتے ہیں؟ تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے آرمی کے آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پولیٹیشنز ہوتے ہیں، اس قسم کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بچاتے ہیں، جن کے جو ہوٹل جو ہے وہ ان کو پیسے دیتا ہے، اور ان کی پتنی آپس میں اس طرح کی کوئی گیم ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے لیولز پہ جو مافیاز کام کر رہے ہیں یہ سارے ملے ہوئے ہیں۔ یہ ڈرگس کی سپلائی، یہ اب یونیورسٹیز میں ڈرگس کی سپلائی ہوتی ہے، یہ جو ایون کہ یہ جو بھکاری بیٹھے ہیں سڑک کے کنارے یہ ڈرگس کو سپلائی کر رہے ہیں، اور یہ پولیس انوالو ہے اس میں۔ اور پولیس کس کے دم پہ کر رہی ہے؟ پیچھے سے ان کو یہ بڑے بڑے لیڈرز اور اس قسم کے لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہوئی ہے، تبھی یہ کام ہو رہا ہے۔ تو آرگنائزڈ کرائم بڑے ایک پراپر طریقے سے ہوتا ہے، جس میں ایک پراپر ٹیم ورک ہوتا ہے، اوپر سے آرڈر آ رہا ہوتا ہے، نیچے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اور ان میں کام کی ڈویژن ہوتی ہے اور وہ کرائم کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اب یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے کڈنیپنگ کی۔ کڈنیپنگ والے جو گروپس ہوتے ہیں وہ نظر میں رکھتے ہیں کہ کون امیر فیملی کا بچہ ہے، اس کو کڈنیپ کیا، پیسہ وصول کیا۔ تو یہ بڑے بڑے لیول پہ یہ گیمز ہو رہی ہوتی ہیں آرگنائزڈ کرائم کی، کہ یہ مطلب یہ کوئی چھوٹے موٹے کرائم نہیں کرتے، یہ بڑے لیول پہ ان کی ایک پراپر ٹیم ورک ہوتا ہے ان کا، کہ یہ بڑی پلاننگ سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وکٹم لیس کرائم۔ وکٹم لیس کرائم وہ کرائم ہوتا ہے جس میں آپ کسی بھی دوسرے شخص کو یا سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہو، تو اس کو ہم وکٹم لیس کرائم کہتے ہیں۔ یعنی اس میں کوئی بھی وکٹم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنے پاس ڈرگز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ابھی شک آپ وہ لے بھی نہیں رہے ہو، نہ آپ نے کسی کو دینی ہے، بس آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، تو یہ بھی کرائم ہے، آپ کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جیسے گیمبلنگ ہو گئی، پروسٹیٹیوشن ہو گئی، ڈرگ کا یوز ہو گیا، اسموکنگ ہو گئی، شراب پیتے ہو آپ، نشے کرتے ہو، تو یہ وکٹم لیس کرائم میں آ جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جیسے ڈرگ یوز ہیز بین کنسیڈرڈ اے وکٹم لیس کرائم بائی سم، کہ اگر آپ پاکستان میں ڈرگ یوز کرتے ہو یا آپ کے پاس سے ڈرگ نکل آتی ہے تو آپ کو پولیس لے جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کرائم کی ہی ٹائپ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ سمری ہے جہاں پہ تھوڑا تھوڑا میں نے بتایا ہوا ہے سارے کرائمز ہیں کیا۔ تو سب سے پہلے ہے وائٹ کالر، وہ لوگ جو بزنس مین ہوتے ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جو بڑے بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو فائنینشیل گین کے لیے فراڈ کرتے ہیں، اسکیم کرتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، ان کو ہم وائٹ کالر کرمنلز بولتے ہیں۔ وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے یہ۔ آرگنائزڈ کرائم یہ ہوتا ہے کہ پورا گروپ ہوتا ہے جو کہ کرمنل ایکٹیویٹیز کو پروفٹ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جیسے ایک گینگ ہے وہ ایلیگل ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالو ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کنونشنل کرائم۔ یہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹ لیول کے کرائمز ہو گئے، یعنی وہ کرائمز جو آپ کے مائنڈ میں فوراً آ جاتے ہیں، کوئی کرائم کا نام لے کے یہ ہوگا، مرڈر ہو گیا، چوری ہو گیا، اور کسی کی چیز چوری کر لی، کوئی ڈاکہ ڈال دیا، ڈکیتی کر لی، اس طرح کے کنونشنل کرائم ہوتے ہیں۔ وکٹم لیس کرائم، اور سب سے زیادہ آئی تھنک فیمس بھی یہی کنونشنل کرائم ہے۔ وکٹم لیس کرائم یہ ہوتا ہے کہ
اس میں کوئی بھی ڈائریکٹلی ہارم نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی وکٹم نہیں ہوتا، یا آپ کسی دوسرے شخص کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے، تو یہ وکٹم لیس کرائم ہے۔ اس میں بے شک آپ خود کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن پھر بھی وہ آپ کے پاس جیسے وہ ڈرگ نکل آیا ہے تو آپ یہ وکٹم لیس کرائم میں آئے گا۔ پروفیشنل کرائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہوتی ہے، نالج ہوتا ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کوئی بھی کرائم کر رہے ہو، جیسے ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ برانڈ کی کاپیز بنا کے اس کو اوریجنل کے نام سے سیل کرنا مارکیٹ میں، اور یہ چیز یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر کا جو ہیکر ہوتا ہے وہ کسی کمپنی کی فار ایگزامپل سینسیٹیو انفارمیشن کو یا ڈیٹا کو ہیک کر کے اپنے فائنینشیل گین کے لیے یوز کرے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، ڈو لائک کامنٹ اینڈ شیئر دس ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔